انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلی چیز جو آپ کو آگے جانے کے لیے چاہیے وہ آپ کا گول، آپ کا ویژن، آپ کا فوکس وہ چاہیے. ایک چھوٹی سی شعر ہے آپ کو بتا دوں، بلکہ غزل ہے. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں میں، اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. میری ہر حقیقت کو خواب سمجھنے والوں، میں تمہاری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. میرے بچوں مجھے دل کھول کے خرچ کرو، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں اوقات ہی کیا میری، شہر بھر میں آگ لگانے کے لیے کافی. سب سے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے مائنڈ سیٹ. کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہو گیا، آپ نے کسی دنیا میں لاکھوں کروڑوں پیشے ہیں جن کی مدد سے آپ روزگار کما سکتے ہیں. خدا نے آپ کو یہ اگر اسپیسیفک فیلڈ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ لگن سے کام کریں تو آپ کو خدا تعالیٰ اتنی نعمتوں سے اور اتنے تعلقات سے اور اتنی دعاؤں سے نوازے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں. اور خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں. خواب وہ ہے جو آپ کو سونے میں دیں. اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے حاصل نہیں کیا تو آپ وہ کام کریں جو اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں کیا. دیکھیں دنیا میں بہت سے اس سے پہلے آپ اس فیلڈ میں نہیں آئے تھے، جب آپ آئے ہیں تو آپ نے نئی چیزیں لرن کی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ لرن کرتے جائیں گے، اور لرننگ کے ساتھ ارننگ تو آٹومیٹکلی اٹیچ ہے. دیکھیں نا آپ لرن میں سے اگر آپ ایل کو اسکپ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارا ارننگ ہی ہے. کہ جتنا آپ فوکس اپنی لرننگ کے اوپر کریں گے آپ کی ریونیو، آپ کی ریکرنگ ریونیو آٹومیٹکلی انکریز ہوتی رہے گی. دوسری بات کہ حضرت آپ نے یہ پیشہ سلیکٹ کیا ہے، یہ کوئی مطلب وہ پراپر لیکچر نہیں ہے، ویسے ہی ارینج کیا تاکہ جو ہے نا موقع کی مناسبت سے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے. ایک اور پاسبلٹی بھی ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کریں جو آپ کو پسند ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو پسند کریں. اپنا سارا سولی مائنڈ ہو کے، کنسنٹریٹ ہو کے، فوکس کر کے اپنا یعنی ہارٹ سے کام کریں. کچھ لوگ کام کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے. لوگ اپنی جابز کرتے ہیں، اس کا کیا ہے کہ وہ یعنی روٹین میں آتے ہیں، 9 to 6 جاب کرتے ہیں بس دیٹس اٹ. لیکن جنہوں نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے ان کے 9 اور 6 میں ڈیفرنس ہوتا ہے. وہ 9 to 6 کی بجائے 6 to 9 کام کرتے ہیں. آپ جتنا زیادہ کام کریں گے آپ کی لرننگ اور ارننگ کیپیسٹی اور آپ کی پروفیشنلٹی اور آپ کی سکلز یہ ساری گروم ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دوسرے یعنی جیسے آپ وہ کام کریں جو دوسرے نہیں کر رہے. بات کی سمجھ آئی نہیں آئی؟ یعنی آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا تو آپ وہ کام کریں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے اور اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے ہی نہیں جو آپ کو روک سکے اور آپ اپنے ٹارگیٹ جو ہے نا وہ جو آپ کو کیلکولیٹڈ ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کر سکیں. آپ کے تو ٹارگیٹ ان لمیٹڈ ہونے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس تو سورسز بھی ان لمیٹڈ ہے. دیکھیں لیڈرز کی یا فالوورز کی یا ٹیم ممبر کی مثال ایسی ہوتی کہ ایک ابابیل ہوتا ہے، ابابیل کنویں میں رہتا ہے. تو جب ان کے یہاں بچے نہیں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ 25 مرتبہ نر باہر جاتا ہے اور 25 مرتبہ مادہ باہر جاتا ہے روزی کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں. تو جب ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ 75 بار نر جاتا ہے اور 75 بار مادہ جاتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ روزی کما لاتے ہیں یا زیادہ وہ چیزیں لے آتے ہیں، نہیں، وہ اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے باہر. اور جب ان کے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں اڑنے کے لیے تو وہ ڈائریکٹ باہر جاتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے. حالانکہ وہ نیچے سے اگر ان کا وہ جو گھونسلہ ہے وہ تھوڑا سا ہلے تو وہ نیچے مر جائیں، نہیں،
کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کا، یہ ٹیم لیڈرز کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر کیا ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نیچے تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کو خدا تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوئی، اتنی ان لمیٹڈ سورسز ہے، جتنی ہوا موجود ہے، اس سے زیادہ تو آئیڈیاز موجود ہے، اور اس سے زیادہ تو ایسے طریقے موجود ہیں جہاں سے آپ اپنے لیے روزی کما سکتے ہیں. تو آپ کیوں لمیٹڈ ہو رہے ہیں؟ خدا نے آپ کو ان لمیٹڈ پیدا کی، تو آپ لمیٹڈ سورسز کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ Why are you looking for that? ایک اور چیز جو آپ کے لیے ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کو ذہین ہونا ضروری نہیں ہے. You don't need to be very intelligent for that. You have to believe yourself. آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے. ذہین کی بجائے آپ کو اپنے لیے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے یقین نے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسی بکس بھی آ رہی ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو چینج کر دیا. کیا آپ اپنے آپ کو نہیں چینج کر سکتے؟ کین یو چینج یور سیلف؟ کیا اپنے آپ کو نہیں چینج کر سکتے؟ آگے جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ خلیل جبران ایک لبنانی ہے، بہت مشہور آدمی، اس نے ایک بک بھی لکھی تھی دی پروفٹ، تو اس کو نوبل انعام ملا تھا اس کو. تو اس نے ایک بڑی چھوٹی سی پیاری سی بات کہی ہے کہ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں ہوتی ہیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ خواب ہوتے ہیں. آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب آپ بڑا خواب نہیں دیکھیں گے. آپ وہ خواب نہیں ہے جو آپ سوتے دیکھتے ہیں، خواب تو وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. اگر آپ بھی صبح روٹین کے ساتھ جس طرح دوسرے لوگ اٹھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کو کچھ چینج کرنا پڑے گا. تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنا ہوگا، بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. اور سوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سر ہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو. اور آخر میں جو اس نے سب سے پیاری بات، یہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو ٹیم بلڈنگ، موٹیویشن اور بوسٹ اپ اور ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. آخر میں جو ہے نا، دشمن کے ارادوں کو وہ ظاہر اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو، انداز بدل ڈالو. یعنی if you want to، یہ وہی چیز ہے کہ آج جو ہم بتائیں گے کہ بدل دو. یعنی ہاؤ کین یو چینج یور مائنڈ سیٹ، کہ اگر آپ نے وہی کام کرنا ہے تو اس طریقے سے نہ کریں جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں آج آپ کو بہت سی چیزیں ایسے ملیں گی جو اولڈ اور نیو کا کمبینیشن ہے. ایسے کام ملیں گے جو پرانے طریقے سے نہیں ہو رہے بلکہ نئے طریقے سے ہو رہے، کام وہی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بدل دینا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنی پلاننگ کو، اپنے فوکس کو، اپنی جو آپ رسک لیتے ہیں اس کی کیپیسٹی کو آپ نے بدل دینا ہے. یعنی آپ نے ان لمیٹڈ رسک لینا ہے، کیونکہ جتنا آپ رسک لیں گے اتنا ہی رسک آئے گا اور اتنی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. ایک لوری پیج ایک بہت بڑا آدمی ہے جس گوگل کا شریک بانی ہے، تو اس نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ ہم ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہم سب کی دنیا مختلف ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کوئی ایسا ہے کوئی ایسا میں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. یعنی آپ ایریا مینیجر بننا چاہتے ہیں، آپ سیکٹر ہیڈ بننا چاہتے ہیں، آپ اوپر جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کسی نے نہیں روکا. اور آپ یو جسٹ کنسیڈر دیٹ پرابلمز آر دی ڈیفیکلٹیز، دیز آر دی آبسٹیکلز، کہ یہ رکاوٹیں نہیں، یہ رکاوٹیں نہیں ہیں، یہ تو آپ کو آگے لے جانے کے لیے آتی ہیں. یہ تو آپ کا پیشنس چیک کرتی ہیں، آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں، آپ کے اندر کتنی پرسسٹنسی ہے کام کرنے کی. اور آخر میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو آگے جاتے ہیں. کس سے؟ محنت سے آگے جاتے ہیں، اور جو اڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں چیز پہ. یہ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی مسائل آئے تو انہوں نے کوئٹ نہیں کیا. ونر نیور کوئٹ اینڈ کوئٹر نیور ون. یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے سان فرانسسکو. اس میں نا ایک جنگل کے درخت ہیں، جنگل میں درخت ہیں بہت زیادہ، جس میں ڈی فارسٹ کے نام سے. تو اس میں جو ہیں درخت وہ بہت لمبے ہیں اور بہت گھنے ہیں.
ریسرچ والوں نے جو اس کا تھا گارڈین وغیرہ وہ جو گارڈن میں تھا اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا چیز ہے, ان کے اونچا ہونے کی اور ان کے گھنے ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتنے ہزاروں سال سے جو ہے یہاں ہیں. تو اس نے اس کی 2 ریزن بتائے. یہ اسپیشلی ایگزامپل ان لیڈرز کے لیے اور ان دوسری ایگزامپل یہ آپ کی فیملی کو ریپرزینٹ کرے گی. پہلی یعنی اس میں اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ یہ درخت گھنے ہیں اور لمبے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں بہت زیادہ نیچے نہیں ہیں, یہ آپس میں کنیکٹ ان کی جڑیں. جب آپ کا اپنی ٹیم کے ساتھ ایسا کوآرڈینیشن ہوگا تو کوئی بات نہیں کہ آپ بہت اوپر جائیں گے اور بہت آگے جائیں گے. اور لیڈر کی مثال یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مطلب ڈیویٹ کرتا ہے راستے سے, بلکہ دوسری اس نے یہ جو ریزن بتائی کہ یہ گھنے اور لمبے ہیں کہ بڑے درخت جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کے اوپر سایہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پرورش اور ان کو پھلنے پھولنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو یہ آپ کی فیملی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایشو نہیں ہے, یعنی آپ اگر گھر میں پرسکون ماحول ہے, ٹھیک ہے, پرسکون ماحول ہے, تو اس کا یہ امپیکٹ پڑے گا کہ آپ مارکیٹ میں بہت اچھا پرفارم کریں گے. یہ ریسرچ ہے کہ جو بندے گھر میں ان کا یعنی انوائرمنٹ بہت فرینڈلی اور ایٹماسفیئر بہت کریٹو ہوتا ہے اور ان کا آپس میں بڑی ہارمونک یعنی ہمانگی ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو مارکیٹ میں جب آپ کمائیں گے تو آپ کی فیملی کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی بوسٹ اپ ہوتا جائے گا. ایک اور چیز جو ہے کہ ایک ناول تھا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, بوڑھا اور سمندر, این اولڈ مین اینڈ سی. اس میں بڑی ایک پیاری رائٹر بات کرتا ہے کہ انسان کو ختم تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے شکست نہیں دی جا سکتی. وہ آپ کو بڑی پیاری ایگزامپل بتایا کہ وہ اتنے دن اس کو جو ہے نا وہ کوئی مچھلی نہیں ملی لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے اپنا ایسا ہے کہ آپ کو کوئی اگر وہ نہیں آپ کا ریکوائرڈ ریزلٹس نہیں مل رہے تو آپ پیشنس رکھیں. جتنا آپ نے ساری چیزیں انویسٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر بھی انویسٹ کرنا ہوگا, کیونکہ کچھ چیزیں مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہے, کچھ خدا کے ہاتھ میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس کیسا ہونا چاہیے. اس کی ایک بڑی پیاری میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں کہ جب بلی کسی چیز کے اوپر حملہ کرتی ہے نا تو وہ اپنی سانس تک روک لیتی ہے. یہ نہیں سانس روکنے کا یہ نہیں کہ آپ سانس روکیں, بلکہ آپ پوری دنیا سے لا تعلق اس طرح ہو جائے کہ آپ کا سب کچھ اوڑھنا بچھوڑنا سب کچھ آپ کا کام ہی ہو جائے, آپ اس کے علاوہ کچھ نہ سوچیں. جب تک آپ کسی کام کے اندر داخل نہیں ہوگا کام آپ کے اندر داخل نہیں ہوگا. کیوں سر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اور آپ نے ایک جیسے آپ نے کبھی اولمپک وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ تیر اندازی کرتے ہیں, تو اس طرح ان کا فوکس ہوتا ہے کہ اکثر وہ اپنی دوسری آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ اتنی کنسنٹریشن اور اتنا فوکس چاہیے ہوتا ہے ان کو. ایسا ہے کہ یعنی کچھ لوگ جو ٹیم لیڈر ہوتے ہیں وہ کس طرح کی ٹیم نہیں بنا سکتے اور ان کو بنانی چاہیے. جو کتا ہوتا ہے وہ اپنے جو ہوتے ہیں نا ان کو بچوں کو پالتا ہے, لیکن شیر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے. تو آپ نے اپنے جو ٹیم ہے اس کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن کرنا ہے کہ ایک ہارمونک ایک ہمانگی ہو اور پتہ چلے, کیونکہ وداؤٹ ٹیم آپ کچھ بھی نہیں ہے. there is no I in the team but there is always number 1 in the team. کہ یہ ٹیم ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ نارمل ٹیم کی طرح, بلکہ ایک چیمپئن ٹیم. ہم آپ کو یہاں یہ چیزیں نہیں بتانے کہ نارمل, بلکہ آپ کو چیمپئن ٹیم کی طرح کس طرح چیمپئن سوچتا ہے, کیونکہ ٹیم کا مطلب ہے ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. اور آپ یہ جو کنسیڈر کرتے ہیں کہ فیل از فرسٹ اٹمپٹ ان لرننگ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اینڈ جسٹ کنسیڈر دس اینڈ مین ایفرٹ نیور ڈائز. آپ کی کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی. اب دیکھ لیجیے گا آپ ایفرٹس کرتے جائیں انشاءاللہ اس کے ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے, لیکن کیلکولیٹڈ اور پلان کے ساتھ ایفرٹ. وداؤٹ پلاننگ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ محنت تو جانور بھی بہت کرتے ہیں لیکن
ان کے ریزلٹس نہیں آتے کیونکہ وہ پلان جو ایفرٹس ہیں ان کی نہیں ہوتی. اور ایک بات ہے کہ خالد بن ولید نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی جو آپ کو افیکٹو یعنی آپ کو ریزلٹ اورینٹڈ ایفرٹ کی بات کرتا ہے کہ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سالہ زندگی کے لیے آپ کو 100 سال زندہ نہیں رہنا پڑتا بلکہ آپ ایک دن ایسا کام کریں کہ وہ 100 سال یاد رکھا جائے. یہ دیکھیں یہ دنیا میں بہت سی چیزیں جو آپ کو یہ ابھی رائٹر یہ چیزیں بتائیں گی اس میں سے بہت 99% چیزیں جو ہے نا ہمارے اسلام سے ڈرائیو ہے. یہ ان کا ڈیریویشن ہے. آپ کو ایک ریشو انالیسس ہوتا ہے جو کمپنیز کرتی ہیں بلکہ وہ آپ کو ہر ایک کو اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ آپ جو میں نے پہلے بات بتائی وہ حدیث ہی ہے. اسی حدیث کو لے کے انہوں نے یہ جو کمپنیز ہوتی فائنینشیل کمپنیز اور دوسری کمپنی وہ اپنا ریشو انالیسس کر دی کہ میں ہر دن سے پہلے سے کتنا بہتر ہو رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام میں ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم دوسروں کو پڑھتے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک اور اگر یعنی دوسری چیز پہلے سب سے پہلے چیز تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا ہوگا. یہ چیزیں آپ کو مائنڈ سیٹ کلیئر کریں گی آپ کا اپنی ٹیم کے ساتھ کیسا ریلیشن بلڈ اپ ہو اور دوسرا آپ کا فوکس کیسا اور آپ نے یعنی جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا صرف اپنا کام ہی کرنا ہے. لوگ ناکام ہوتے ہیں دوسری وجہ ناکامی پہ کچھ بات کرتے ہیں کہ ناکام ہوتے ہیں. آپ کی ایفرٹس کبھی ناکام نہیں ہوتی. اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نیا کچھ ٹرائی نہیں کر رہے. اگر آپ بار 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 ناکام ہو رہے ہیں تو آپ کو کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ if you want to get something you never had do something you never did کہ آپ اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں حاصل کیا تو وہ کام کریں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا. اور ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو جب ایک میچ چل رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ جو شور مچاتے ہیں وہ آڈینس ہی مچاتے ہیں کیونکہ پلیئر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہو تو اپنا فوکس اس کا سارا گیم کے اوپر ہی ہے. تو لوگ آپ کو باتیں کریں گے آپ کو روکیں گے نہیں وہ آپ کو روک رہے ہیں کیونکہ وہ آپ سے پیچھے ہیں. اگر وہ آگے جا کے آپ کو روکے تو پتہ تو تب ہو کیونکہ آگے جانے والے کے پاس تو ٹائم ہی نہیں وہ آگے سے آگے